أي الحمارة الأهلية خلافا لمالك. اور گدہی کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے برخلاف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ وَلَبَنُهَا، اور گدہی کا دودھ نوش کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَلَبَنُ الْجَلَّالَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذَرَ، اور اس جلالہ جانور کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا بھی مکروہ تحریمی ہے جو گندگی کھاتا ہو۔ جو جانور گندگی کھاتا ہو تو اس کا دودھ پینا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو گدہی کا دودھ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس کا گوشت بھی مکروہ تحریمی ہے، اور جلالہ کا جو ہے گوشت اور دودھ وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جلالہ کے گوشت کا حکم آگے مستقل آ رہا ہے، یہاں پر صرف اس کے دودھ کی بات آئی ہے۔ وَلَبَنُ الرَّمَکَہ، اور گھوڑی کا دودھ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ گھوڑی کا دودھ بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے، یہ جو ہے قول ضعیف ہے۔ ای الفرسی وبول الابلی، یعنی الرمہ کی وضاحت کی ہے کہ الرمکہ کسے کہتے ہیں؟ گھوڑی کو کہتے ہیں۔ الرمکہ مطلب کیا ہے؟ گھوڑی۔ تو گھوڑی کا دودھ پینا مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اصل یہ ہے کہ گھوڑی کا دودھ جو ہے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کی بات کہہ سکتے ہیں آپ، یا جائز ہے وہ۔ وَبَوْلُ الْإِبِلِ، اور اونٹ کا پیشاب پینا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَأَجَازَهُ ابو یوسف لِلتَّدَاوِی، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے دوا کے لیے اس کی اجازت دی ہے، دوا کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَكُرِهَ لَحْمُهُمَا، أي لَحْمُ الْجَلَّالَةِ وَالرَّمَكَةِ، اور جلالہ جانور کا گوشت اور گھوڑی کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، ان کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ وَتُحْبَسُ الْجَلَّالَةُ حَتَّى يَذْهَبَ نَتْنُ لَحْمِهَا، جلالہ جانور کو باندھ کر رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کے گوشت کی بو ختم ہو جائے، اس کے گوشت کی بو ختم ہو جائے۔ وَقُدِّرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِدَجَاجَةٍ، اور اس کا اندازہ لگایا جائے گا مرغی کو 3 دن تک روک کر۔ مرغی اگر جلالہ ہے تو مرغی کو 3 دن تک باندھے رکھیں گے۔ وَأَرْبَعَةٍ لِشَاةٍ، اور بکری کو 4 دن۔ وَعَشَرَةٍ لِإِبِلٍ وَبَقَرٍ عَلَى الْأَزْهَرِ، اور اظہر قول کے مطابق، زیادہ درست قول کے مطابق، گائے اور ابل اونٹ کو 10 دن تک روک کے رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے الاصح عدم التقدیر، اصل یہ ہے کہ اس میں اندازے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آدمی کو جب لگے کہ اس کی بو ختم ہو گئی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اب تک کے 3-4 مسائل آئے جن میں سے گھوڑی کے دودھ کا حکم آیا ہے، جلالہ کے دودھ کا حکم آیا اور گوشت کا حکم آیا ہے، اور گدہی کے دودھ اور گوشت کا حکم آیا ہے۔ اب ایک سوال یہ اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جلالہ جانور کو جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بو کو
اس کے گوشت کی بو زائل ہونے تک کے باندھ کر رکھا جائے گا، تو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کے، کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے گوشت کی بو ختم ہو گئی؟ حتی یذھب نتن لحمہا، ہے نا، یہ تو لکھا ہوا ہے کہ گوشت کی بو جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اس کا بو ختم ہو گیا؟ اب یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے تو جا کے ان سے پوچھنا پڑے گا. مسئلہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے تو کوا کھانا بھی فقہ حنفی میں جائز ہے، لیکن کیا فقہ حنفی کے لوگ کوا کھاتے ہیں؟ مولانا فخر الدین صاحب، آپ یہ بتا، فخر الحسن صاحب، فقہ حنفی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوا کا گوشت کھانا جائز ہے، تو کیا فقہ حنفی والے کوا کھاتے ہیں؟ مسئلہ ہونا ایک الگ چیز ہے، کھانا ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ اس طرح معلوم ہوگا کہ اس میں اس کے پسینے کی بو کو دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پسینے کی بو دیکھیں گے، اگر پسینے سے بو ختم ہو گئی ہے یا اس کے ظاہر سے بو ختم ہو گئی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اندرون سے اور گوشت سے بھی بو زائل ہو گئی ہے. ورنہ حتی یذھب نتن لحمہا کو اگر آپ چیک کرنا شروع کریں گے ذبح کرنے کے بعد تو بڑی مشکل پیش آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے اندازہ لگائیں گے. ایک قاعدہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ دلیل الشیء فی الامور الباطنۃ یقوم مقامہ، پڑھا تھا نا؟ دلیل الشیء فی الامور الباطنۃ یقوم مقامہ، کہ چھپی ہوئی چیز پر جو دلیل ہوتی اسی کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. تو گوشت کے اندر بو ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا کیا ہے؟ یہ امور باطنہ میں سے ہے. اب اوپر جو پسینہ ہے، ظاہر جو جلد ہے، اس پر جو بو آ رہی ہے اسی کو اس کے قائم مقام بنا دیا جائے گا اور اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ تمام قواعد فقہیہ بھی اس پہ فٹ ہوتے چلے جائیں گے. کئی جگہ پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر الامور بالمقاصد کے اعتبار سے مسئلہ بن رہا ہے، کہیں پر عرف کے اعتبار سے مسئلہ بنے گا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کتاب بھی پڑھیں، جدید مسائل کو بھی منطبق کرتے ہوئے چلیں. آپ یہاں تک کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی علی الازہر تک سمجھ میں آیا؟ وَلَوْ أَكَلَتِ النَّجَاسَةَ وَغَيْرَهَا بِحَيْثُ لَمْ يَنْتِنْ لَحْمُهَا حَلَّتْ، اور اگر جلالہ جانور نجاست بھی کھائے، وغیرہا اور غیر نجاست بھی کھائے. وَلَوْ أَكَلَتِ النَّجَاسَةَ وَغَيْرَهَا، اور اگر وہ جانور نجاست بھی کھاتا ہو اور غیر نجاست یعنی صاف ستھرا کھانا بھی کھاتا ہو، بحیث لم ینتن لحمها، اس طور پر کہ اس کا گوشت میں، اس کے گوشت میں بدبو نہ پیدا ہو، حلت، تو پھر اس جانور کو کھانا جائز ہے. اس جانور کو کھانا جائز ہے بغیر روکے ہوئے بھی. کما حل اکل جدع غذی بلبن خنزیر، جیسے کہ اس بکری کے بچے کو کا گوشت کھانا جائز ہے جو خنزیر کے دودھ پر پلا بڑھا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خنزیر کا دودھ پی کر، کتیا کا دودھ پی کر بہت سے جانور پلتے بڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے بنکٹی نام کا، تو وہاں پر ایک جانور ایسے ہی تھا، وہ اس کی پوری پرورش ہوئی کتیا کے دودھ پر. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو بچہ کتیا کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ گوشت کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ عقیقہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ حل اکل جدع غذی بلبن خنزیر، اس بکری کے بچے کا گوشت کھانا جائز ہے جس کی پرورش ہوئی ہو، جو پلا بڑھا ہو
خنزیر کے دودھ سے، ٹھیک ہے؟ تو خنزیر کے دودھ سے جو پڑھا ہو، لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتَغَيَّرُ، اس لیے کہ اس کا گوشت بدلتا نہیں ہے، گوشت میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وَمَا غُذِيَ بِهِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، اور اس کو جس چیز کی غذا دی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ تو گوشت چونکہ جو جانور ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر باقی نہیں رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر خنزیر کا اثر آ جائے گا، کتیا کا اثر آ جائے گا، تب تو نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اثر نہیں آتا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جلالہ جانور جو ناپاکی بھی کھاتا ہو اور پاک غذا بھی کھاتا ہو، اگر اس کے گوشت میں بو پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کے پسینے میں بو پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہی حکم ان مرغیوں کا بھی ہے جو ہمارے محلوں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے محلوں کی جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ نالے کے اندر بھی چنتی ہیں، اسی طریقے سے جو گھور ہوتے ہیں گھور پہ بھی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور وہ چھپکلی بھی کھا لیتی ہیں، چوہیا بھی کھا لیتی ہیں، سب طرح کی کھا لیتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مرغی جس نے چوہیا کھایا ہو اس کو کھانا جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس کا کھانا جائز ہے، لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتَغَيَّرُ، اس لیے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھیے، یہ سب بہت اہم مسائل ہیں۔ لوگ بکثرت ان چیزوں کو پوچھتے رہتے ہیں، گاؤں دیہات میں محلوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، کہتے چلو امام صاحب سے پوچھا جائے۔ اب امام صاحب پوچھنے کے لیے تو کہتے ابھی حضرت کو فون لگا تو تب پوچھتا ہوں۔ اب حضرت کو فون لگایا تو حضرت نے کہا ابھی مجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے، دیکھ کے تب بتاؤں گا۔ سمجھ رہے؟ جی ہاں، قربانی دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ کیا ہر دو صورت سے مراد کیا ہے؟ جلالہ کی دونوں صورت، جلالہ کی دونوں صورت میں قربانی تو دونوں صورتوں میں جائز ہے جلالہ میں۔ جی ہاں، اب یہ کہ گوشت کھانے کا مسئلہ یہ ہے، تو گوشت کھانا اس کا مکروہ تحریمی رہے گا اگر آپ نے بغیر اس کو باندھے ہوئے کر دیا ہے، اور اگر بدبو ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے دیکھیے آج کل ایک مچھلی آتی ہے، منگور مچھلی آتی ہے، منگور جانتے ہیں نا، جو کالی کالی سی مچھلی ہوتی ہے، اکثر جو ہے اس کے دو کانٹے ہوتے ہیں آگے، سمجھ رہے ہیں، دو کانٹے جس کے ہوتے ہیں آگے، اور کالی سی مچھلی رہتی ہے، اکثر جگہ دستیاب ہوتی ہے، اس کو ہمارے یہاں منگور مچھلی بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات مشہور ہے کہ اس کو مردار کھلاتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، اور گوبر بھی ڈال دیتے ہیں، اور کیا کیا سب چیز ڈال کے ان کو کھلاتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سور کی چربی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، مردار جو جو کیا کہتے ہیں یہ مرغیاں مر جاتی ہیں ان کو بھی ڈال کے کھلا دیتے ہیں کاٹ واٹ کے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منگور مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی اس کا نجاست نہیں، اس کا اثر نہیں آتا ہے، کیونکہ ایسی مچھلیوں کو دونوں چیزیں کھلائی جاتی ہیں، صاف غذا بھی کھلائی جاتی ہے، اس طرح کی غذا بھی دی جاتی ہے، اور گوشت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کھا سکتے ہیں۔ لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتَغَيَّرُ وَمَا غُذِيَ بِهِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا، اس کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مستحلک ہو جاتی ہے، لا يبقى له اثر، اس کا اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دو تین جو مسائل میں نے نئے بتائے ہیں وہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو مشائخ؟ جی ہاں چلیے آگے چلتے ہیں۔ فارم میں جو مرغی ہوتا ہے انہیں جو کھاد دیا جاتا ہے، ارے تمہارا سوال جو ہے اتنا ٹیڑھا ہے کہ ہم جیسے کمزور اردو والے نہیں پڑھ پائیں گے۔ فارم میں جو مرغی ہوتا ہے انہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں سور کا گوشت ملا ہوتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، خیر سب کا حکم اس کے اندر آ گیا ہے، سب کا حکم اس کے اندر آ گیا ہے، آپ غور کریں تو سب کا مسئلہ نکل آئے گا، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ جنید سولنکی صاحب ہمارے بہت بزرگ آدمی ہیں بھائی، بہت بزرگ آدمی ہیں، ہمارے بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جدیون کے معنی بکری کا بچہ ہوتا ہے،
اس کو جدی نہیں پڑھ لینا ورنہ آپ کے دادا ہو جائیں گے، اور تو آپ کے دادا کو کون یہ غذا دے سکتا ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں جی۔ مچھلی کی پرورش اگر صرف گندگی سے ہو تو پھر وہ جلالہ کے حکم میں ہوگا، جلالہ کے حکم یعنی کچھ دن تک اس کو پالنے کے بعد اس کو کھلا سکتے ہیں، نا۔ یہ جو بات اوپر جو بات آئی تھی وہ خالص ناپاکی کھانے والے کی بات آئی تھی، اور بعد میں آیا ولو اکلت النجاست وغیرہ، دونوں صورتوں کی آئی۔ صرف ناپاکی کھاتا ہو تو کیا حکم ہوگا، اور ناپاکی اور غیر ناپاکی دونوں کھاتا ہو تو کیا حکم ہوگا، دونوں کا حکم آ گیا ہے۔ اب ایسے ہی مچھلی پر بھی قیاس کرے، وہ مچھلیاں جو دونوں کھاتی ہیں ان کا حکم جلالہ کا ہوگا، جو نہیں کھاتی صرف ایک کھاتی دونوں ملا کے کھاتی ہے وہ یہ بعض والی صورت ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں سمجھ میں آتی ایک نہیں 5 مرتبہ پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کتاب پڑھیں آپ بہترین انداز میں، کیونکہ یہ ہمارے درس کا آخری حصہ چل رہا ہے اور بہت اہم حصہ ہے یہ، تو اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے، جو چیزیں ہیں جو اشکالات ہیں سامنے آنے چاہیے اور اس کو وہ حل ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں وَلَوْ سُقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ خَمْرًا فَذُبِحَ مِنْ سَاعَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ وَيُكْرَهُ، اگر کسی جانور کو جو معقول اللحم ہو، یہ دیکھ رہے ہو ہماری اسکرین پہ کوئی صاحب کیا کر رہے ہیں، وَلَوْ سُقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اگر کسی ایسے جانور کو جو معقول اللحم ہو اس کو پلا دیا جائے خمرن شراب، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہی شرابی نہیں ہوتے، جانور بھی بہت سے بہت سے جانور بھی شرابی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تیرا غم اگر نہ ہوتا تو شراب میں نہ پیتا، تو ویسے بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنی بکری کے بچھڑنے کی وجہ سے بکرا شرابی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وَلَوْ سُقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ خَمْرًا، اگر کسی معقول اللحم جانور کو شراب پلا دی گئی، فَذُبِحَ مِنْ سَاعَتِهِ، اور پھر اسی وقت اس کو ذبح بھی کر دیا گیا، حَلَّ أَكْلُهُ، تو اس جانور کا کھانا حلال ہوگا، اس جانور کو کھا سکتے ہیں، وَيُكْرَهُ، لیکن کھانا مکروہ ہوگا، وَيُكْرَهُ، لیکن کھانا اس کا مکروہ ہوگا، کھا تو سکتے ہیں، کھانا جائز تو ہے لیکن اس کے کھانا کراہت سے جائز کیا کہتے ہیں کراہت تو ہوگی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں یہ کراہت تنزیہی کے درجے میں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو بس یہ کراہت، بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے دھو دیا جائے، اس کے گوشت وغیرہ کو، یا گوشت کو دھوتے نہیں ہے تو کم سے کم 2-4-10 گھنٹے کے بعد، تاکہ وہ جو کھایا وہ مستحلق ہو جائے، ختم ہو جائے، تب اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ گوشت کے ناپاک ہو جانے کا ایک اس میں وہ پایا جاتا ہے شبہ، اس لیے کراہت کی بات کہی گئی ہے۔ زیلعی نے یہ بات تبیین الحقائق میں لکھی، زیلعی سے مراد کیا ہے، یعنی علامہ زیلعی نے یہ بات تبیین الحقائق میں لکھی ہے، اور آگے لکھا وَالصَّيْدُ شرح وحبانیہ، اور شرح وحبانیہ کے کتاب الصید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اس میں جو لکھا، جو وہ لگا دیا ہے، اسپیس لگا دیا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، وَالصَّيْدُ شرح وحبانیہ، یعنی شرح وحبانیہ کی کتاب الصید کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، مطلق ہو تو مکروہ تحریمی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے جو شارع ہوتا ہے خود وضاحت کر دیتا ہے کہ اس کو تنزیہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ تحریمی مانتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ کی گوشت کے نجاست سے ملوث ہونے کا ہے، تو اگر آپ اس کو مکروہ تحریمی پر بھی محمول کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ گوشت کی یہ جو شراب ہوتی ہے وہ نجس العین ہوتی ہے، شراب جو ہے نجس ہوتی ہے، تو اس کی ناپاکی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اب وہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، فوراً اس کو ذبح کیا ہے، اور وہ چیز ابھی مستحلق ہوئی نہیں، ختم نہیں ہوئی ہے، تو کراہت تحریمی میں بھی محمول کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ مسئلہ ہوا کہ اگر کسی جانور کو، یہی حکم ہوگا ان جانوروں کو جن کو نجاست کھلائی جاتی ہے، جن کو ناپاک چیز کھلائی گئی، نجاست کھلائی گئی، فوراً ذبح کر دیا گیا. جیسے مرغی ہی کو کھلایا فوراً ذبح کر دیا، اس طریقے سے مچھلی وغیرہ کو کھلایا فوراً اس کو کاڑے کھانا شروع کر دیا. تو ان کو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کھلانے کے بعد فوراً نہیں کھانا چاہیے، کم از کم وہ ہضم ہو جائے تب اس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ناپاکی کا شبہ باقی نہ رہے. تو یہ ہو گیا وصید شرحی وحبانیہ. سمجھ میں آیا؟ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں ہے وصید شرحی وحبانیہ، ورنہ پھر آپ بعد میں پریشان ہے کہ ذیلئی کیا ہے، سید کیا، شرح وحبانیہ کیا ہے، سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے 2 کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے. ایک کتاب ذیلئی کی ہے جس کا نام تبیین الحقائق ہے. یہ کبھی کبھی کتاب کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ مصنف کا نام لکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذیلئی نے مسئلہ تبیین الحقائق میں لکھا ہے. وصید شرح وحبانیہ، اور شرح وحبانیہ کی کتاب الصید میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. وَكُرِهَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْإِدِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. سمجھ رہے ہیں؟ اور مکروہ تحریمی ہے کھانا اور پینا اور تیل لگانا اور خوشبو لگانا من اناء ذہب و فضۃ، سونے اور چاندی کے برتن سے. سونے اور چاندی کے برتن سے، سونے اور چاندی کے بنائے ہوئے جو بنی ہوئی شیشی آتی اس سے خوشبو لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، اور پانی پینا بھی مکروہ تحریمی ہے. للرجل والمرأة، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مرد بھی اس کو ان چیزوں کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور عورت بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. عورت زیور کے طور پہ تو استعمال کر سکتی ان چیزوں کو، اس فرق کو سمجھیے. سونے اور چاندی کے زیور کے طور پر تو عورت استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس کو کھانے پینے کے آلے کے طور پر، سمجھ رہے ہیں، اس طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتی ہے. اور مرد دونوں طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. مرد جو ہے وہ دونوں طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے، نہ کھانے پینے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے کہ اس کے چمچ کو استعمال کر لیا، سونے چاندی کے بنے ہوئے قلم کو استعمال کر لیا، سونے چاندی کے بنے ہوئے سرمدانی کو استعمال کر لیا، تو نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی زینت کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. عورت جو ہے زینت کے طور پر تو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس طرح سامان کے طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتی ہے. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ ارے میں نے جو فرق بتایا آپ کو سمجھ میں آیا؟ سونے چاندی کے استعمال میں جو عورت اور مرد کا فرق ہے وہ ذہن میں رہے. تو وَكُرِهَ الْأَكْلُ، اور کھانا اور پینا، وَالْإِدِّهَانُ اور تیل لگانا، وَالتَّطَيُّبُ اور خوشبو لگانا، من اناء ذهب وفضة، سونے اور چاندی کے برتن سے، للرجل آدمی کے لیے بھی مکروہ تحریمی ہے، والمرأة اور عورت کے لیے بھی، لإطلاق الحدیث، حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کے، یہ دنیا میں جو ہے کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے ہے. تو اس میں یہ جو حدیث استعمال ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، جس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، تو یہ روایت بتاتی ہے کہ کھانے پینے کی ممانعت مطلقاً آئی ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. البتہ زیورات پہننے کے سلسلے میں عورتوں کو الگ سے حدیث کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں، اس لیے اسپیشل کوٹے کے تحت ان کو جائز قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
بات سمجھ میں آئی؟ اطلاق الحدیث سے مراد وہی بخاری کی جو روایت ہے کہ لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لکم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اس لیے اسی کے اطلاق کے پیش نظر دیکھیں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، نیچے حاشیے میں لکھا لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا فی آنیت الذهب والفضة، سب سے نیچے حاشیے میں دیکھیے ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، تو اس میں جو مطلق بات کہی گئی ہے اس کو پہننے، اس کے پینے کی، پہننے کے سلسلے میں تو یہاں پر بھی مطلق ہے، لیکن اس کی تقید بعد دوسری روایت سے ہو گئی ہے، تو پہننے والی جو روایت ہے لا تلبسوا الحریر والدیباج، اس میں عورتوں کو پہننا جائز ہے ریشم وغیرہ، لیکن اس کی تخصیص دوسری روایت سے ہو جاتی ہے، باقی کی تخصیص ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس کو باقی حصہ اپنے مطلق پر جاری ہوگا اور شروع والا حصہ اپنے مقید پہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے جی مشائخ؟ اچھی بات ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وَكَذَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالْاِقْتِحَالِ بِمِيلِهِمَا، سمجھ رہے ہیں؟ میل ہے، میل نہیں ہے، یہ میل ہے، میل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلائی کے معنی ہوتا ہے، میل کے معنی سلائی، سلائی جانتے ہیں جس سے آپ آنکھ میں سرما لگاتے ہیں، آنکھ میں سرما لگانے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو سلائی کہتے ہیں، اسی کو عربی میں میل کہتے ہیں۔ وَكَذَا يُكْرَهُ، اور اسی طریقے سے مکروہ تحریمی ہے، الْأَكْلُ، کھانا، بِمِلْعَقَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، سونے چاندی کے چمچ سے کھانا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، سونے چاندی کے چمچ سے کھانا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، والاقتحال بمیلہما، اور سونے چاندی کی سلائی سے سرما لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میل کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کے سلائی سے سرما لگانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وما اشبہ ذالک من الاستعمال، اور اس قسم کے استعمال کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال مکروہ تحریمی ہے، کمکحلۃ، جیسے سرما دانی، ومرآت، اور شیشہ، یعنی شیشہ جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے سونے سے بنایا گیا ہو یا چاندی سے بنایا گیا ہو، ومرآت، اور شیشہ، وقلم، اور سونے یا چاندی کا قلم، ودوات، سونے اور چاندی کا دوات، ونحوہا، اور اس طرح کی چیزیں۔ ایک منٹ ذرا سمجھ آتا ہوں۔ جی ہاں، تو کیا بتایا؟ وقلم ودوات ونحوہا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یعنی اذا استعملت ابتداء فیما صنعت له بحسب متعارف الناس والا فلا کراہتا، یعنی یہ چیزیں اس طور پر ابتداء اس طور پر استعمال کی جائیں کہ لوگوں کے عرف کے مطابق ان کو جن چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے عرف کے مطابق جس کام کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں ابتداء اسی کام میں استعمال کی جائیں تو کراہت ہے، اور اگر ابتداء ایسا استعمال نہیں کرتے ہیں فلا کراہتا، تو پھر کراہت نہیں ہے، تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ حتی لو نقل الطعام من اناء الذهب الى موضع آخر، چنانچہ اگر کوئی آدمی کھانے کو منتقل کر لے سونے کے پلیٹ سے، سونے کے برتن سے، الی موضع آخر، دوسری جگہ میں، اور پھر اس کو کھا لے تو اب کراہت نہیں ہوگی، چونکہ اس نے جو کھانا کھایا سونے کے پلیٹ سے نہیں کھایا ہے، سونے کے پلیٹ سے نکال کر دوسری جگہ رکھ لیا پھر کھانا کھایا ہے نا، تو جس طرح اس کا استعمال متعارف ہے اس طور پر اس کو نہیں استعمال کیا آدمی نے۔ او صب الماء، یا سونے چاندی کے برتن سے پانی کو ڈال لیا،
اب الدہن یا تیل کو فی کف ہی اپنے ہاتھ میں ہتھیلی پر، لا علی رأسہ ابتداءً اپنے سر پہ نہیں ڈالا، ثم استعملہ پھر اس کو استعمال کیا، لا بأس بہ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجتبی وغیرہ، مجتبی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَا حَرَّرَهُ فِي الدُّرَرِ، اور یہ بات درر الحکام کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ فَلْيُحْفَظْ، لہذا اس کو یاد کر لیجئے۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ سونے چاندی کی وہ چیزیں جو دیگر استعمال کے لیے بنائی جاتی، جیسے قلم ہے، دوات ہے، اور روشنی یعنی کیا کہتے ہیں اسے، سرما رکھنے کی جگہ ہے، سرما رکھنے کا جو وہ آتا ہے، پوٹ آتا ہے، برتن آتا ہے، وہ ہے، یا پلیٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گھڑی ہے وغیرہ وغیرہ، اگر ان کو آدمی اس طور پر استعمال کرتا ہے کہ عرف میں لگتا ہے کہ یہ اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تب تو یہ استعمال جائز نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر وہاں اس کو دوسرے طور پر استعمال کرے، مثلا چاندی یا سونے کے پلیٹ کے اندر برتن ہے، اس سے نکال کے کسی اور برتن میں رکھ لے پھر کھانا کھا لے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طریقے سے سونے اور چاندی کا بنا ہوا کوئی اس کا عطر کا جو وہ ہوتا ہے، عطر کی ڈبی ہوتی ہے، اس سے نکال کر ہاتھ پہ رکھ لے پھر استعمال کرتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہوگی۔ حالانکہ اس پر علامہ شاہ نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس سے استعمال لازم آتا ہو تو اس کو کراہت کے دائرے میں آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مصنف کی یہ بات جو اس دور میں گئے گزرے دور میں سمجھتا ہوں کہ قابل عمل ہے، کہ اگر آدمی اس طور پہ استعمال کرے کہ ڈائریکٹ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے، وایا استعمال کرتا ہے، تو یہ استعمال درست ہوگا، اور ڈائریکٹ اگر استعمال کرتا ہے تو استعمال درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فَلْيُحْفَظْ تک بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں۔ یہ سب مسائل بہت اہم ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے مسائل جو ہیں کیا ہیں، بہت اہم ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَثْنَى الْقُحُسْطَانِي وَغَيْرُهُ اسْتِعْمَالَ الْبِيضَةِ وَالْجَوْشَنِ وَالسَّاعِدَيْنِ مِنْهُمَا فِي الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْبَدَنِ وَأَمَّا لِغَيْرِهِ تَجَمُّلًا بِأَوَانٍ مُتَّخَذَةٍ مِّن ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَسَرِيرٍ كَذَلِكَ وَفَرْشٍ علیہ من دیباج ونحوہ فلا بأس به بل فعلہ السلف خلاصہ۔ یہ دیکھیے بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ اوپر پیچھے جو باتیں آئیں کہ کچھ جو چیزیں دیگر استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کو بھی اگر آدمی ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال درست نہیں ہے، اور اگر ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ وایا استعمال کرتا ہے تو اس طرح استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کریں کہ علامہ قحطانی نے اور بعض دیگر اہل علم نے چند مسائل کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے، چند مسائل کو سونے چاندی کے استعمال سے مستثنیٰ کیا ہے۔ کیا استثناء کیا ہے؟ استعمال البیضتی، سونے چاندی کا کھود استعمال کر سکتے ہیں۔ کھود جانتے ہیں نا، سر پر جو میدان جنگ میں سر پر لگاتے ہیں تاکہ اگر تلوار وغیرہ تیر وغیرہ سر پہ لگے تو چوٹ نہ آئے، اس کو کھود کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس استعمال البیضتی، سونے چاندی کا کھود استعمال کرنا جائز ہے۔ والجوشنی، اور سونے چاندی کا زرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ جن الفاظ کا معنی نہیں یاد ہو یا سمجھ میں نہیں آئے ان کو لکھ لیجئے کاپی پہ۔ البیضہ کے معنی کیا ہے؟ کھود۔ الجوشن کے معنی زرہ، اور لکھا ہے والساعدین، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
والصاعدانی لکھا ہوا ہے، یہ والصاعدانی نہیں ہونا چاہیے، والصاعدینی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال البیزا پر وقف ہو رہا ہے نا، کیا کہتے ہیں، عطف ہو رہا ہے، تو البیزتی پہ عطف ہو رہا ہے، تو اس کو صاعدینی ہونا چاہیے تسنیہ کی حالت کی یا نون کے ساتھ، لیکن کاتب کی غلطی سے والصاعدان لکھ گیا ہے۔ والصاعدین منہما، اور سونے چاندی سے کا بازو بند بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ بازو بند سے کہتے ہیں جو بازو پہ پہنتے تھے، وہ بھی میدان جنگی میں کام آتا تھا، تاکہ بازو کے بعد تلوار لگے تو بازو کٹے نہیں۔ والصاعدین منہما، منہما میں جو ہما کی ضمیر و راجع ہے الفضہ والذہب کی جانب، سونے چاندی سے، تو سونے چاندی کے بازو بند استعمال کرنا، زرہ استعمال کرنا اور خود استعمال کرنا فی الحربی، جنگ میں جائز ہے، للضرورتی، ضرورت کی بنا پر۔ اب یہاں پر کون سا مسئلہ فٹ ہوا؟ الاضطرار یبیح المحظورات یا الضرورات تبیح المحظورات والا جو قاعدہ ہے وہ اس کے اندر فٹ ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے والے میں بھی حسب متعارف الناس جو آیا تھا، تو التعین بالعرف کالتعین بالنص، وہ جو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے وہ فٹ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا التعین بالعرف کالتعین بالنص، وہ جو قاعدہ منطبق ہو رہا ہے فی بحسب متعارف الناس والے میں، اور یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات والا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو سونے چاندی کے استعمال میں یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مستثنا قرار دی گئی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف کہاں؟ میدان جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْبَدَنِ، اس سے پہلے جو تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ بدن سے ہے، یعنی قلم کا استعمال کرنا ہے، شیشے کا استعمال کرنا ہے، اسی طریقے سے دوات کا استعمال کرنا ہے، اور مکھلا سرما دانی کا استعمال کرنا ہے، کھانے پینے کا برتن کا استعمال کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کس طرف راجع ہوتی ہیں؟ ان کا تعلق اصلاً آدمی کے بدن سے ہے، تو کہتے ہیں وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْبَدَنِ، یہ تمام چیزیں اس صورت میں مکروہ تحریمی ہیں جبکہ بدن کے واسطے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ وَأَمَّا لِغَيْرِهِ، اگر بدن میں استعمال کے لیے نہ ہو، آدمی کے ذاتی استعمال کے لیے نہ ہو، تجملاً بِأَوَانٍ مُخْتَخَذَةٍ مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال صرف خوبصورتی کے لیے ہو، سجاوٹ کے لیے ہو، کہ گھر میں تھوڑی چمک دمک پیدا ہو جائے، خوبصورتی آ جائے، کہ سجا ہوا معلوم ہو، تو کہتے ہیں وسریر، اور اسی طریقے سے چارپائی وغیرہ اس کی ہو، کذالک، اسی طریقے سے وفرش علیہ من دیباج، اور اسی طریقے سے زمینی فرش ہو جس پر یہ ریشم بچھا ہوا ہو، ونحوی، اور اس قسم کی دیگر چیزیں ہوں، فلا بأس بہ، تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح سجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کا برتن، سونے چاندی کے کیا نام ہے، پاندان یا روشن دان یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کا اس طور پر استعمال ہو کہ بدن میں اس سے ٹچ ہوتا، بدن میں اس کا استعمال آتا ہو، تو پھر درست نہیں ہے، لیکن اگر سجاوٹ کے طور پر گھر میں استعمال کیا جائے، جھالر میں استعمال کیا جائے، کھڑکی میں استعمال کیا جائے، روشن دان میں اس کو استعمال کیا جائے، کرسی میں استعمال کر لیا جائے، چارپائی میں اس کو استعمال کر لیا جائے، بشرطے کہ آدمی اس کو استعمال نہ کرے، صرف سجاوٹ کے لیے، تجمل کے لیے، خوبصورتی کے لیے ایسا کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فلا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بل فعلہ السلف، بلکہ بعض سلف سے ایسا کرنا ثابت ہے کہ ان کے ہاں سونے چاندی کے برتن خوبصورتی کے طور پر لگائے گئے تھے۔ خلاصۃ الفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو سونے چاندی کے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال اگر ذاتی طور پر آدمی کرتا ہے، بدن کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، تو درست نہیں ہے۔ سجاوٹ کے لیے، خوبصورتی کے لیے کہیں لگا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، تو یہ استعمال، تو اس طرح اس کا لگانا درست ہے۔ یہ دیکھیں نقطے کی بات ہے،
اس باریکی کو ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے کہ یرجع للبدن اور ایک ہے لغیرہ تجملاً، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ریشم ہی کو لے لیجیے، ریشم کا آدمی استعمال نہیں کرتا ہے لیکن ریشم کا پردہ لگائے ہوئے اپنے کمرے میں، یا ریشم کا کیا نام ہے کچھ کھڑکی پہ لگا دیا ہے، یا اس طرح کی دیگر استعمال میں لاتا ہے خوبصورتی کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو صحرا بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں، جو دیواروں پہ اس پہ دروازے کے پاس لگایا جاتا ہے، جھالر، جھالر کے طور پر اس کو لگا دیا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ پہننے کے طور پر یا بدن کے طور پر اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی مشائخ؟ جی، تو خلاصہ تک کے بات سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں، اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، رہ گئی ہو، تو بتائیں، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، حتی اباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، خلاصہ کتاب کا نام ہے، خلاصۃ الفتاوی۔ کرسی استعمال میں اگر آتی ہے تو اس کی بحث ابھی آگے آئے گی، کرسی اگر استعمال میں آتی ہے تو اس کی مزید بحث آگے آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ والجلوس علی کرسی مفضض میں وہ بحث آ رہی ہے، پریشان نہ اس کے لیے آپ، ٹھیک ہے؟ کرسی والی جو بات ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ حتی اباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ توسد الدیباج والنوم علیہ کما یأتی، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو دیباج کسے کہتے ہیں؟ ریشم کو، ریشم کا تکیہ بنانے اور اس پر سونے کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ تو فصل فی اللبس جو آگے آئے گا، اسی کتاب میں انشاءاللہ پڑھائیں گے اس کو، تو اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا، اس لیے یہاں پر اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ خود آگے آ رہا ہے، وہاں بتائیں گے ہم کتنا استعمال کر سکتے ہیں، کتنا نہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے ہیں، یہ تفصیل آگے آئے گی۔ وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ فِي نُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ وَالْأَفْضَلُ الْخَزَفُ، والافضل الخزف، کہتے ہیں کہ کھانا کھانا یا پانی پینا مکروہ ہے، فی نحاس، تانبے کے برتن میں، تانبے کے برتن میں کھانا کھانا یا پانی پینا مکروہ ہے، او صفرن، یا پیتل کے برتن میں کھانا کھانا اور پانی پینا مکروہ ہے، والافضل خزفا الخزف، اور سب سے بہترین افضل برتن کون سا ہے؟ مٹی کے برتن ہیں، تو مٹی کے برتن میں کھانا پینا افضل ہے، تانبے اور پیتل کے برتن میں کھانا مکروہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ مکروہ تحریمی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ان چیزوں کو جہنمیوں کا برتن قرار دیا گیا ہے، سونے اور اس کے تانبے اور پیتل کو جہنمیوں کا برتن قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ کراہت کی بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتخذ اوانی بیتہ خزفا زارتہ الملائکہ، کہ جو شخص اپنے گھر کا برتن، اپنے گھر کے برتن میں مٹی کے برتن استعمال کرے گا تو فرشتے اس کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اب یہ بات انہوں نے جو لکھی ہے یہ کسی حدیث سے بات نہیں ثابت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اختیار کے حوالے سے انہوں نے بات لکھی ہے۔ کس کے حوالے سے لکھی ہے بات؟ اختیار ایک کتاب ہے جس کا اصل پورا نام ہے الاختیار لتعلیل المختار، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روایت صحیح اور معیاری نہیں ہے جس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے فقہائے کرام کی بہت بڑی کمی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہر طرح کی روایتوں کو جگہ دے دی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو اعتراض کا موقع ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو اب تک کے اس میں جو مسائل آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ کس طرح سونے چاندی کے برتنوں کو کس طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کس طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کون سے برتن میں کھانا کھانا چاہیے زیادہ افضل ہے اور کون سے میں کھانا مکروہ تحریمی ہے، یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لا یکرہ ما ذکر من اناء رصاص وزجاج وبلور وعقیق خلافا للشافعی، وحل الشرب من اناء مفضد اي مزوق بالفضة، والركوب على سرج مفضد والجلوس على كرسي مفضد، ولكن بشرط ان يتقيا ان يجتنبا موضع الفجصاء بفم قيل ويد وجلوس سرج ونحوه۔ اب دیکھیے صاحب، یہ بات آ رہی ہے، کہتے ہیں لا یکرہ ما ذکر من اناء، اس سے پہلے جن برتنوں کا ذکر ہوا ہے تو ان برتنوں میں سے مکروہ نہیں ہے من اناء رصاص، شیشے کا بنا ہوا برتن، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی برتن کے طور پر کیا ہے، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ مکحلہ ہو، چاہے وہ پاندان ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، جو قلم ہے، دوات وغیرہ وغیرہ، وہی مراد ہیں ما ذکرہ سے۔ اس سے پہلے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے مکروہ نہیں ہے شیشے کا برتن من اناء رصاص، شیشہ ایک دھات ہوتا ہے نا، کہتے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، بنیان مرصوص، تو شیشہ ایک کیا ہے، دھات ہے۔ وزجاج، اور شیشے کے برتن میں، شیشے کے برتن میں بھی اور شیشے کے برتن میں بھی، پہلا والے میں دونوں سین ہے، دوسرے والے میں دونوں شین ہے، تو من اناء رصاص وزجاج، شیشے کے برتن میں بھی پانی میں کچھ کھانا مکروہ نہیں ہے اور شیشے کے برتن میں بھی۔ وباللور، اور بلور بھی ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، بلور کے برتن میں بھی کھانا پینا مکروہ نہیں ہے۔ وعقیق، اور عقیق بھی ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، تو بلور اور عقیق کے برتن میں بھی کھانا پینا مکروہ نہیں ہے۔ خلافا للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ ان چیزوں میں بھی کراہت کے قائل ہیں۔ تو سیسا اور شیشہ، بلور اور عقیق وغیرہ کے برتنوں میں کھانے پینا مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ وحل الشرب من اناء مفضد، مفضد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفضد کا ترجمہ لکھ لیجئے، منقش، سمجھ رہے ہیں؟ تو وحل الشرب، اور پانی پینا جائز ہے، من اناء مفضض ای مزوق بالفضہ، ایسے برتن میں جس میں جس میں چاندی کا نقش بنایا گیا ہو، جو چاندی سے منقش ہو، تو چاندی سے منقش برتن میں پانی پینا جائز ہے۔ والرکوب علی سرج مفضض، اور چاندی سے مزین زین پر سواری کرنا بھی جائز ہے۔ سرج کسے کہتے ہیں؟ زین کو۔ تو مفضل کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ مزین۔ ایسے برتن میں پانی پینا جائز ہے جس میں چاندی سے نقش و نگار بنایا گیا ہو، جس کو چاندی سے مزین کیا گیا ہو، اور اس زین پر بیٹھنا بھی جائز ہے جس میں چاندی کا نقش بنایا گیا ہو، چاندی سے اس کو تزئین کاری کی گئی ہو، مزین کیا گیا ہو۔ والجلوس علی کرسی مفضض،
اور ایسی کرسی پر بیٹھنا بھی جائز ہے جس میں چاندی سے نقش و نگار بنایا گیا ہو، چاندی سے مزین کیا گیا ہو۔ ولیکن بشرط ان یتقیا ان یجتنبا موضع الفضہ، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے وہاں سے بچا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے، چاندی لگی ہوئی جگہ سے آدمی بچے۔ بفمن، منہ کے ذریعے سے، یعنی پی رہا ہے تو منہ وہاں پہ نہ لگنے پائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ چاندی لگی ہے وہاں پر منہ نہ لگے۔ قیل، اور دوسرا قول یہ کہ ویدن، ہاتھ بھی وہاں پر نہ لگے۔ وجلوس السرجن، اور جس حصے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، باقی حصے میں ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کپڑے پر یا کسی برتن میں چاندی کا نقش و نگار بنایا گیا ہے تو اس کا استعمال مطلقاً حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مطلقاً اس کا استعمال درست ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے وہاں اگر آدمی منہ سے استعمال کر رہا ہے تو وہاں پر منہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے استعمال والی چیز ہے یا ہاتھ سے پکڑ رہا ہے تو ہاتھ کے حصے میں جہاں پہ رکھے گا وہاں پر چاندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر زین ہے تو جتنے حصے پہ وہ بیٹھ رہا ہے یا اس کا بدن ٹچ ہو رہا ہے اتنے حصے پہ سونا، اتنے حصے پہ چاندی نہیں لگی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو چاندی سے مزین اور منقش چیز کا استعمال حلال تو ہے، لیکن وہاں پر منہ یا ہاتھ یا بدن کا حصہ نہیں لگنا چاہیے، تب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ایک مطلب پھر ترجمہ دیکھیے، وحل الشرب من اناء مفضض ای مزوق بالفضہ، چاندی سے مزین برتن سے پانی پینا حلال ہے، اور چاندی سے مزین زین پر بیٹھنا بھی جائز ہے، اور چاندی سے مزین کرسی پر بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے وہاں سے آدمی اجتناب کرے۔ پینے والی چیز ہے تو منہ نہ لگے، اور پکڑنے والی چیز ہے تو ہاتھ نہ لگے، اور بیٹھنے والی چیز ہے تو جتنے حصے پہ بیٹھا ہے وہاں پر چاندی نہیں ہو۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی اور دیکھیے بس 3-4 لائن پڑھ، 2-3 لائن پڑھاتا ہوں بس۔ وَكَذَا الْإِنَاءُ الْمُضَبَّبُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور یہی حکم ہے اس برتن کا، المضبب بذهب، جو سونے سے جڑا ہوا ہے، او فضة، یا چاندی سے جڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سونے یا چاندی سے جڑے ہوئے برتن کے استعمال کا بھی یہی حکم ہے۔ والکرسی المضبب بہما، اور وہ کرسی جس میں سونا یا چاندی جڑا ہوا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وحلیۃ مرآت، اور وہ آئینہ جس میں جس کو نقش و نگار جس میں بنایا گیا ہے سونے چاندی جڑ جڑ کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ یا اس بعض وہ حلقتی بھی لکھا ہوا ہے، حلقت مرآت، کہ اس کا جو حلقہ ہوتا ہے چاروں طرف اس میں اگر سونا چاندی کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ مصحف بہما، یا وہ قرآن پاک جس میں سونا چاندی کے ٹکڑے لگے ہوئے کنارے کنارے یا اوپر لگے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جہاں پر آدمی کو پکڑنا استعمال کرنا ہے اس حصے میں سونا چاندی جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، باقی حصے میں اگر جڑا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَقَذَا، اور یہی حکم ہے ان برتنوں کا جن میں سونا یا چاندی جڑا ہوا ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے نا، سونے چاندی ٹکڑے جڑ دیتے خوبصورتی کے لیے، تو سونے چاندی کے ٹکڑے اگر اس میں جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ جہاں پر آپ کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اس حصے میں اگر سونا چاندی نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال درست ہے، اور اگر وہاں پر وہ سونا چاندی جڑا ہوا ہے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جو حکم اس سے پہلے اس کا آیا تھا مفضل کا، وہی حکم آ رہا ہے مسبب کا۔ ٹھیک؟
کما لو جلہ ای التفزیز فی نسل سیف و سکین او فی قبضتہما او لجام او رکاب ولم یضع یدہ موضع الذہب والفضہ. یہ دیکھیے جیسے کہ لو جلہ، جلہ سے ہو سے مراد کیا؟ التفزیز ہے. کیا ہے؟ التفزیز ہے. جیسا کہ ابھی تفزیز کا معنی میں نے کیا آپ کو بتایا تھا؟ مزین کرنا. جیسا کہ وہ پورا حصہ، جل کے معنی پورے حصے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ پورا حصہ مذبب ہو فی نسل سیفن، تلوار کی دھار میں، وسکین اور چھری کی دھار میں، او فی قبضتہما یا تلوار اور چھری کے قبضے میں پورا کا پورا حصہ کیا ہے؟ مزین ہو. او لجامن یا زین کا حصہ، او رکابن یا رکاب کا حصہ، ولم یضع یدہ موضع الذہب والفضہ اور آدمی سونے چاندی کے مقام پر ہاتھ نہ رکھے تو ان کا استعمال درست ہے. تو اگر پورا کا پورا حصہ بھی مزین ہے، جس سے مان لیا کہ تلوار کی پوری دھار مزین ہے، تو چونکہ آدمی تلوار کی دھار پہ جلدی ہاتھ لگاتا نہیں ہے، اسی طرح اس کے جو چھری ہے، چھری کا کی جو پوری دھار ہے اس میں بھی آدمی کیا نام ہے پورے پہ سونا چاندی لگوائے ہوئے ہے دھار کے اوپر، یا اس قبضہ جس کو آدمی پکڑتا ہے اس کے لگوایا ہے، یا لجام، یعنی لجام کسے کہتے ہیں؟ زین کو، جو گھوڑے کی زین ہوتی اس میں سونا چاندی آدمی لگوائے ہوئے ہے. رکاب جس پہ آدمی پیر رکھتا ہے اس پہ اگر سونا چاندی لگوائے ہوئے ہیں. تو اگر سونے چاندی کا نقش و نگار، تفضیل کیا کہتے ہیں؟ نقش و نگار کو، نقش و نگار اس پہ کیا گیا ہے سونے چاندی کے ذریعے سے ان چیزوں میں، تو ان چیزوں کا استعمال بھی حرام نہیں ہے، اس کا استعمال بھی درست ہے، لیکن ایک شرط یہی ہے کہ آدمی وہاں پر اپنا ہاتھ نہ رکھے. اگر دھار میں لگوایا ہے سونا چاندی کا نقش و نگار کرایا ہے تو دھار پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اگر قبضے پہ کیا ہے تو قبضے پہ نہیں لگا سکتا ہے. اور وہ جو لجام ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ زین، اس کو لگام کو، لگام کے اندر کیے ہوئے تو اس میں نہیں لگ سکتا. رکاب اس پہ پیر نہیں رکھ سکتا ہے. تو جس حصے پہ سونا چاندی کا نقش و نگار ہے یا جس حصے پر سونا چاندی جڑا ہوا ہے اس حصے پر ہاتھ پیر نہیں لگا سکتے ہیں، بدن ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، باقی بیرونی استعمال اس کا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کا ہوتا ہے. نہیں، پورا حصہ اگر سونے چاندی سے مزین ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس یہ ہے کہ آدمی ہاتھ نہ لگائے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہے کہ مذبب کو ضاد سے کیوں لکھا، زال سے کیوں نہیں لکھا؟ آپ اس کو جا کے مذبب ضاد والا بھی دیکھ لیجئے، زال والا بھی دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. کیا ہے؟ وَكَذَا كِتَابَةُ الثَّوْبِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور یہی حکم ہے کپڑے پر کتابت کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ سونے یا چاندی کے تاروں سے، سونے یا چاندی کے تاروں سے کپڑے پر اگر کوئی آدمی کتابت کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر ہاتھ پیر نہیں لگنا چاہیے. وفی المشتبہ، اور مشتبہ کے اندر لکھا ہے لا بأس بالسکین المفضض والمحابر والرکاب وعن الثانی یکرہ الکل. مشتبہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مفضض جو ہے نقش و نگار کی ہوئی، نقش و نگار کی ہوئی چھری میں کوئی حرج نہیں ہے، اور محراب میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رکاب میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اصل بات وہی جو اوپر آئی ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس جگہ سے بچنا ضروری ہے جہاں پر یہ لگا ہوا ہے. وَعَنِ الثَّانِي يُكْرَهُ الْكُلُّ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات مروی ہے کہ تمام کے تمام میں مکروہ ہے. سمجھ، تمام مسائل میں کیا ہے؟ مکروہ، چاہے بیرونی استعمال کریں چاہے یوں ہی استعمال کریں. کہتے ہیں والخلاف فی المفضض، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے وہ مفضض کی صورت میں کہ اگر نقش و نگار سونے چاندی سے کیا گیا ہو تو تمام صورتوں میں
جی محبرتن کی جمع محابر ہے، محبرتن کی جمع محابر کے معنی ہوتا ہے وہ دوات، سمجھ رہے ہیں، دوات کا معنی ہوتا ہے۔ تو والخلاف فی المفضل، مفضل والی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ اگر یہ جو سامان بتائے گئے ہیں اس میں نقش و نگار کیا گیا ہو سونے چاندی سے تو اس میں اختلاف ہے۔ اما المطلع فلا بأس به بالاجماع بلا فرق بین لجام ورکاب وغیرہما لأن الطلاء مستحلق لا يخلص فلا عبرة للونه عینی۔ یہ دیکھیں ایک اہم بات ہے کہ ابھی تک جو بات آئی تھی وہ سونا چاندی کے تاروں سے نقش و نگار بنانے کی تھی یا سونا چاندی کو جڑنے کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ سونا چاندی کا پانی اگر چڑھا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے امل مطلع، جہاں تک تعلق ہے اس پر پانی چڑھانے کی، اس کو کیا کہیں، اس پہ وہ کیا کرتے ہیں نا، رنگ چڑھا دیتے ہیں سونے چاندی کا، تو سونے چاندی کا رنگ چڑھانے کی، سونے چاندی کا پانی چڑھانے کی فلا بأس به بالاجماع، تو بالاجماع اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا فرق بین لجام ورکاب وغیرہما، اور اس میں لگام میں اور رکاب میں اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لأن الطلاء مستحلق، اس لیے کہ جو طلا ہوتا ہے، جو اس کا پانی ہوتا ہے، مستحلق، وہ ختم ہونے والا، تو مستحلق ہوتا ہے، اس کے اندر عینیت نہیں پائی جاتی ہے۔ لا یخلص، وہ خالص ہوتا بھی نہیں ہے، اس میں کئی طرح کے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے اور کیا کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر، تب جا کے وہ طلا تیار ہوتا ہے، تو مستحلق ہے، لا یخلص، خالص بھی نہیں ہوتا ہے۔ فلا عبرۃ للونہ، چنانچہ صرف سونے چاندی کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر صرف سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے تو پھر اس برتن کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونے چاندی کے ٹکڑے اس میں جڑے گئے ہیں یا اس کی تزئین کاری کی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پر لگا ہوا ہے اس جگہ پر تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے ہیں، باقی خارجی اس کا استعمال درست ہے۔ اور اگر سونے چاندی کے برتن وغیرہ ہیں تو اس کو سجاوٹ کے طور پر تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے طور پر، استعمال کے طور پر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پورے درس کا خلاصہ۔